اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یکم محرم سے آپ نے تسبیحات فاطمہ کا خاص عمل کرنا ہے۔ ایک دن آپ یہ عمل کریں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے، پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ اس کا آپ کو وہ فیض ملے گا، وہ سعادت ملے گی، وہ برکت ملے گی، رحمت ملے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیض ہے جو آپ کی بدولت، اس گھرانے کی بدولت امت کو ملا ہے۔ اس لیے میں یہ جملے کہہ رہی ہوں۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو کچھ ہمیں ملا ہے عزتیں ملی ہیں، رفتیں ملی ہیں، شان ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، کعبہ ملا ہے، مدینہ ملا ہے، سید زہرا کے گھر سے ملا ہے۔ تو ہمیں سیدہ زہرا کے قدموں میں چلے جانا چاہیے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر سیدہ زہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں غلام اللہ نے بنا دیا ہے کہ ان کے گھر سے ہمیں ایسا فیض ملا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس جب بہت سے غلام آئے اور کچھ نوکرانی آئیں جو قید ہو کر آئیں تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خاتون جنت کو بھیجا کہ آپ جائیں، آپ کے ہاتھوں پر گڈھے پڑ گئے ہیں، آپ کی کمر مشکیزیں اٹھا اٹھا کر پانی کے نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے نکل آئے ہیں، آپ کسی طرح چکی پیستی ہیں، پھر بچوں کی کفالت کرنا، حسن و حسین اور زینب بنت علی ان تمام بچوں کو سنبھالنا، پھر گھر کے کام کاج کرنا، آپ شہزادی ہیں، آپ ایک خادمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ لیں۔ سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں، لیکن وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ اگر ایک نوکرانی مجھے دے دی جائے تو گھر کے کام وہ جو کر لے گی، پانی بھر لائے گی، برتن دھو لے گی اور چکی پیس لے گی، میں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ چکی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ اسی وقت اٹھے اور وہ ممنوع اوقات جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آخر میں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ رات کے عشاء کے بعد کا ٹائم اور ایک فجر سے پہلے کا وقت اور ظہر کے بعد کا وقت، ان 3 اوقات میں کسی کے گھر نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ کے گھر آ گئے اور آپ کا گھر چھوٹا سا تھا، حجرہ رسول کے قریب تھا، دروازے پہ دروازہ لکڑی کا بھی نہیں تھا، ان کے ٹاٹ لٹک رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی اور آواز دی اور اندر چلے گئے۔ سیدنا علی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ لیٹی ہوئی تھیں تو ایک دم اٹھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دائیں بائیں کیا اور بیچ میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں جس کو پڑھنے سے تمہیں غلام سے زیادہ صدقے کا اجر مل جائے، اور جو یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے بھی اور تمہارے بھی تھکاوٹ دن بھر کی دور کر دے گا۔ سیدہ خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک روایت میں 34 دفعہ بھی آیا ہے اور ایک روایت میں 33 بار بھی ہوا ہے۔ چوتھا کلمہ پھر اس کے بعد ایکسٹرا پڑھ لیں، ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس پورے کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اس کلمے کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا برکات ہیں۔ آپ اس کو لازمی پڑھیں، رات
کی تھکاوٹ ہے، تھک چکے ہیں، تو سونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں۔ آپ اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، پھونک کر ہاتھوں پر آپ پھیر لیں، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت کر رہے تھے، مسلم شریف میں ہے، تو یہ سوال کرنے والے نے کہا کہ یا علی، کیا آپ نے اس کو ریگولر پڑھا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، پھر میں نے تا حیات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ تو وہ پوچھنے لگ گیا کہ جنگ صفین جس میں لڑائی ہوئی تھی، اس میں بھی آپ پڑھتے رہے تھے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان راتوں میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ وظیفہ انسان کو ترقی دلاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے، برکتیں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں چھوڑا، سیدہ فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ ہر بچہ، مرد، عورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کا کمال دیکھیں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، گھر میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، عمر میں برکت ہوگی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو محرم الحرام کے مبارک مہینے میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کے گھر میں برکت اور سکون لائے۔ آمین ثم آمین۔